اور آقا علیہ السلام نے پوری انسانیت کو رول ماڈل دیا ہے، ماڈل آف ایکسیلنس. اور اس طرح آپ کے آئیڈیاز، آپ کی تعلیمات، آپ کے تصورات شیپ ہوتے چلے گئے، ان کو شکل ملتی چلی گئی. جو شکل ملتی چلی گئی یہی دین اسلام بنتا چلا گیا. اب اس سے ایک عجیب تر صورتحال میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ہم گھوم رہے ہیں آقا علیہ السلام کے سالوں کے ساتھ ساتھ. جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں، جہاں جہاں میرے آقا چلے ہیں، جہاں جہاں اپنے خطاب کیے ہیں، جہاں جہاں ایڈریس کیے ہیں، ہم آقا کے قدموں کے آثار دیکھتے ہوئے ساتھ انہی گلیوں میں چل رہے ہیں. اول تا آخر اپنے محبوب کو دیکھیں چلتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے، تعلیم کیسے دیتا ہے. خدا کی عزت کی قسم جس انداز سے بھی دیکھیں کہیں ڈیویشن نظر نہیں آتا. کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جہاں کوئی انگلی رکھ سکے. تو کتنا بڑا ظلم ہوگا اس اسلام کے دین کو اور اس پیغمبر اسلام کو نیگیٹو طریقے سے سمجھا جائے. یہ ہمارے نوجوان مسلمان غلط فہمی اور نادانی کی وجہ سے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی غلط تعلیم کے پیچھے لگ کر مس لیڈ ہو جائیں، مس گائیڈ ہو جائیں اور اسلام کا غلط رخ پیش کریں جو نہیں ہے. اب بڑی عجیب بات ہے، 13 سال گزارنے کے بعد آپ پر مخالفین کا دباؤ بڑھ گیا اور تلواریں لے کر انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اب تھوڑی اس سچویشن کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس بات کی اہمیت ہے اسے سمجھنے کے قابل بنیں. آقا علیہ السلام نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، ایک کنکری بھی نہیں ماری کسی کو. کیا؟ ایک کنکری، ایک سٹون بھی نہیں مارا، ایک پیبل بھی نہیں مارا. اور آپ کے نالج کے لیے 13 سال میں 70 آیتیں ایسی آئیں. کتنی؟ 70 آیتیں جن میں بار بار کہا گیا کہ سیلف ڈیفenس کے لیے بھی آرمز کو نہیں اٹھانا. You cannot take up the arms even for your self-defense. 70 Quranic verses were revealed in 13 years of Meccan life on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it was emphatically commanded in each and every verse that the Muslim community is not allowed to take up the arms even in their self-defense. Although they were living a very miserable life in total state of oppression and suppression. ٹارچر تھا ان کے اوپر، ظلم تھا. اپنے دفاع کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اور پھر انتہا ظلم کی وہاں تک پہنچی کہ تلواریں لے کر دشمن گھر کے ارد گرد آ گئے. اس رات میرے آقا نے ہجرت کی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا کر، جیسے یہاں ہوا واقعہ، مدینہ پہنچے تو بہت بڑا استقبال تھا. گریٹ ہسٹورک ریسیپشن، بہت بڑا عظیم استقبال، enthusiastic reception, unparalleled historic reception of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina. Thousands of Medinan people were there to receive him. اس کنڈیشن میں وہاں پہنچے. پہلا جمعہ آیا، ہزارہا فالوورز، محبت کرنے والے، جان دے دینے والے محبت میں، وہ حضور کا آڈینس ہیں، بیٹھے ہیں اور پہلا خطاب کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام. تلواروں کے محاصرے سے نکل کر 13 برس کے ظلم کو برداشت کرتے کرتے نکلے. یہاں پہنچے ہیں جہاں 400 سے کم مسلمان تھے، اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے آنکھیں فرش بنا کے کھڑے ہیں. ان کو خطاب کیا ہے اور ان کے خطاب کے کلمات سنیے. فرسٹ سرمن اسپیچ آف ہولی پروفیٹ، ہز فرسٹ اسپیچ آفٹر ارائیول ان مدینہ. اور خطاب کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا میں نے تمہیں اتنا مال و دولت دیا تھا لیکن تم نے غریبوں کی مدد کر کے اس مال کا بدلہ آگے کیا بھیجا ہے؟
تو فرمایا فمن استطاع ان یقی وجہہ من النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل ومن لم یجد فبکلمۃ طیبہ فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف۔ پہلی بات جو آقا نے کی، لوگوں تمہارے معاشرے میں بڑے غریب بستے ہیں، there are lot many poor people۔ پہلا آرڈر دیا ایلیویشن آف پاورٹی، غربت کو ختم کرو۔ کیا؟ غربت کو ختم کرو، اور اپنے مال میں سے چیریٹی کرو، صدقہ دو۔ The first commandment issued by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his first sermon of Medina, that was the commandment of charity, generosity۔ صدقہ خیرات کرو، خواہ ایک کھجور ہی دے سکو، غریبوں کی مدد کرو۔ اور اگر کسی کے پاس غریبوں کی مدد کے لیے ایک کھجور بھی نہ ہو، دینے کو کچھ بھی نہ ہو، تو پھر سافٹ اور جینٹل سپیچ دو، پیار بھرے دو بول بولا کرو، لوگوں پیار بھرے بول بولا کرو۔ دکھی دلوں سے پیار سے بات کرو تاکہ ان کے دلوں کو ہی آسرا مل جائے۔ غم زدہ لوگوں سے نرمی کی بات کرو تاکہ انہیں سہارا مل جائے۔ اور آقا نے فرمایا نرمی کے بول بولو، سافٹ سپیچ، اس کا بھی اجر ملے گا جیسے صدقہ ادا کیا، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا مدینہ پہنچنے پر پہلا خطاب ہے۔ اندازہ کر لیں، اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا آقا علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ ہماری زندگیوں کا تعلق کتنا ہے۔ دعوے تو بہت کرتے ہیں، بہت دعوے کرتے ہیں، اور پھر ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور اس سے ڈرو، اور جب منہ سے بات کرو سچی کرو، اور ایک دوسرے سے محبت کیا کرو، نفرت نہ کیا کرو۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اب میں یہاں کومنٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا انسانی اور بشری دنیا میں جا کر سوچئے، ان حالات کا ستایا ہوا کوئی چلے اور 1-2 دن نہیں 13 برس قربانیاں دی ہوں، اذیتیں برداشت کی ہوں، ٹارچر ہوا ہو، ظلم ہوا ہو، پتھر کھائے ہوں، کبھی مکہ کے گلیوں میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، سجدہ کرے تو اوجھڑیاں رکھ دی گئی ہوں کندھوں پر جانور کی، تانے ہوں، مخالفت ہو، تلواروں کے سائے ہوں، قتل و غارت ہو، اور الٹیمیٹلی اس طرح حالات کا ستایا ہوا کوئی چھوڑ کے لیڈر دوسرے ملک ہجرت کر جائے اور آگے اچانک اس کے 1000 فالوور مل جائیں۔ میں آپ کو بالکل ایک اسپیسیفک سچویشن دے رہا ہوں، ایمان سے کہیے ایک عام لیڈر آج کے زمانے کا ہو، اس کا دماغ ٹھکانے رہے گا؟ بولیے، 1000 فالوورز کو دیکھ کر وہ فوری انتقام کی طرف چلا جائے گا، جوش میں آ جائے گا، وہ ان کے دل جیتنے کے لیے 13 سال کے ظلم کو بیان کرے گا، ان کی تلواروں کو بیان کرے گا، پتھروں سے گلی کوچوں میں مارنا بیان کرے گا، اور ان کو دھمکی دے گا، خدا جانے کیا کیا کرے گا، اور جینون ہوگی اس کی بات، جائز ہوگی۔ 13 برس کا ظلم ہے۔ اس طرف آقا علیہ السلام 13 برس کے مظالم کے بعد پہنچتے ہیں تو تاریخ کا ایک ایک ورق بتاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم چہرے مصطفیٰ پر نہ پریشانی کے آثار تھے، نہ غصہ اور ناراضگی کے آثار تھے۔ اور آقا علیہ السلام کے لہجے میں تلخی نہ تھی۔ ان حالات کا ستایا ہوا 13 برس کے ظلم سہ سہ کر کوئی جائے تو تلخی نہ تھی، مزاج میں رد عمل نہ تھا، ری ایکشن نہ تھا، ریونج اور انتقام نہ تھا، طبیعت میں عدم اطمینان نہ تھا، کچھ نہیں۔ اس کے برعکس وہ ہزارہ لوگ جن کے سامنے 13 سال کے مظالم کی ٹارچر کی تاریخ تھی اگینسٹ مسلم، وہ جب اس حضور کا چہرہ تکتے تھے
تو چہرے پر سکون اور مسکراہٹ دیکھتے تھے، خوشی دیکھتے تھے، لطافت دیکھتے تھے، نرمی دیکھتے تھے، رحمت دیکھتے تھے، شفقت دیکھتے تھے، مصطفیٰ کے چہرے پر نور چمکتا دیکھتے تھے، حسن و جمال دیکھتے تھے، اطمینان دیکھتے تھے، اعتماد دیکھتے تھے، حوصلہ مندی دیکھتے تھے، وقار دیکھتے تھے، تمکنت دیکھتے تھے، صبر دیکھتے تھے، شکر دیکھتے تھے، معافی دیکھتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور پھر جب گفتگو کی، خطاب کیا، تو خطاب میں ایک جملے کا ذکر بھی نہیں کیا کہ 13 برس میرے ساتھ کیا بیتا ہے تاریخ انسانیت کی، کائنات میں، کائنات انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص، ہماری آج کی پوری تاریخ میں جب ہر طرف امن کی باتیں ہوتی ہیں، آج امن کی باتیں ہوتی ہیں، اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، مورل ویلیوز کی، ہیومن ویلیوز کی، سیکولر ویلیوز کی، لو کی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اس آج کی ساری کائنات میں دنیا ترقی کر گئی، انسان بہت آگے بڑھ گیا، آج کوئی شخص ہے جو اس کردار کا دھندلا سا تصور بھی دے سکے؟ اور جب گفتگو کرتے ہیں تو امن کی بات کرتے ہیں، امانت و دیانت کی بات کرتے ہیں، سخاوت اور خیرات کی بات کرتے ہیں، طہارت اور اخلاق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، وسعت قلبی کی بات کرتے ہیں، معافی اور درگزر کی بات کرتے ہیں، اور تواضع اور انکساری اور سچائی کی بات کرتے ہیں، اور اہل مکہ کے ظلم کا ایک پاسنگ ریفرنس تک بھی نہیں دیتے۔ اب معلوم ہے کہ اس بننے والی نئی ریاست کا سربراہ بننے والا ہوں، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیڈرشپ گلوبل لیول پہ ایمرج ہونے والی ہے، دیکھ رہے ہیں مستقبل، مگر ایسا مستقبل دیکھ کر بھی لہجے میں نرمی ہے میرے آقا کی، نرم لہجہ، طبیعت میں، لہجے میں دھیما پن ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نئی ریاست جو بننے جا رہی تھی اسلامی مدینہ کی، آقا علیہ السلام انہی اصولوں اور تعلیمات پر اس کی بنیاد رکھ رہے تھے کہ اسلام کی ریاست، اسلام کی سوسائٹی، اسلام کا دین ان اصولوں پر قائم ہوگا۔